بابر جو کہ مغل سلطنت کے فاؤنڈر اور پہلے سلطان تھے، ان کا تعلق موجودہ دور کے علاقے ازبکستان سے تھا۔ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ بابر افغان تھے، جبکہ ان کی قومیت منگولین ترک تھی اور وہ بارلاس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے کئی مرتبہ اپنے آس پاس کی سلطنتوں کو فتح کرنے کی کوششیں کی، لیکن وہ ناکامیاب رہے۔ فار ایگزامپل، ازبکستان کے علاقے فرغانہ پر ان کا اسٹرانگ ہولڈ تھا۔ وہ اپنی فوجیں لے کر سمرقند چلے گئے، جس کو انہوں نے 7 مہینوں کی مشقت کے بعد اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس وقت بابر کی ایج صرف 15 سال تھی، لیکن ان کے سمرقند کو حاصل کرتے ہی فرغانہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ وہ جب فرغانہ کو واپس حاصل کرنے اپنی فوجوں کے ساتھ نکلے تو سمرقند بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ اس طرح بابر دونوں علاقوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب بابر کے پاس کوئی علاقہ نہیں بچا تو وہ تاشقند اپنے ماموں محمود خان کے پاس چلے گئے۔ تاشقند میں موجود شاہی حلقوں نے بابر کی ہار پر ان کا مذاق بنانا شروع کر دیا۔ مسلسل ذلت کا سامنا کرنے کی وجہ سے بابر بہت زیادہ مایوس ہوئے اور انہوں نے پھر نئے خطوں کو فتح کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ سب سے پہلے ان کے نشانے پر کابل تھا، جو کہ 1502 میں ان کے چچا اولغ بیگ II کے مر جانے کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ اس کی بنیاد پر انہوں نے 1504 میں ہندو کش کی پہاڑوں کو کراس کیا اور کابل پر اپنا قبضہ جما لیا۔ کابل میں اپنا قبضہ جمانے کے بعد آس پاس کے علاقوں کو بھی اپنے قبضے میں لینا شروع کر دیا، جیسا کہ لوکلز کو شکست دے کر قندھار کو اپنی ریاست میں شامل کر دیا۔ جب بابر نے موجودہ افغانستان کے علاقے میں اپنی ریاست کو مستحکم کر لیا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی فوج کو طاقتور بنانے کو ترجیح دی۔ اس پروسیس میں بابر نے صرف فوج کی جنگی تربیت ہی نہ کی، بلکہ انہوں نے اس دور کے جدید ترین ہتھیاروں کو پانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہتھیاروں کے لیے وسائل کی ضرورت تھی جو بابر کے پاس نہیں تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے کابل کو اس خطے کا سب سے پرامن علاقہ بنا دیا۔ اس وقت کابل سینٹرل ایشیا سے بھی زیادہ مستحکم اور پرامن ہو چکا تھا۔ اب جن علاقوں کے شہزادے کابل میں پناہ لیتے، انہیں بابر سیکیورٹی پرووائڈ کرتا، اور ان سب کے بدلے شہزادوں نے نہ کہ صرف بابر کو اپنے فوجی دستے دینا شروع کیے، بلکہ انہیں خزانوں سے بھی لیس کرنا شروع کر دیا۔ اب کابل کی فوج مضبوط سے مضبوط اور اکانومی بہت تیزی سے اوپر جانے لگی۔ علاقے کے لوگ بابر کو بادشاہ یا سلطان کہہ کے پکارنے لگے۔ کابل دنیا کے نقشے میں طاقتور خطہ سمجھا جانے لگا۔ 1513 میں بابر نے اس وقت کی سپر پاور خلافت عثمانیہ کے ساتھ الائنس بنا لیا، جس کی وجہ سے آٹومن امپائر نے کابل کو جدید ترین توپوں سے نواز دیا۔ یہ توپیں یا آرٹلری اس پورے خطے میں پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ بابر نے ان توپوں کو اپنی فوجی پلاننگ میں شامل کیا اور پھر اس نے 1526 میں علاقے کی ایک بڑی طاقت دہلی سلطنت کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ جب ابراہیم لودھی کو اس بات کا پتہ چلا کہ بابر دہلی فتح کرنے آ رہا ہے تو ابراہیم لودھی زیادہ فکر مند نہیں تھے، انہیں اپنی فوجی طاقت پر پورا بھروسہ تھا۔ بابر نے جب سب کانٹیننٹ میں اپنی فوجیں اتاری تو اس ٹائم اس کی فوج کی کل تعداد 12,000 تھی، جبکہ ابراہیم لودھی نے بابر کا سامنا کرنے کے لیے 1,00,000 فوج تیار کی، جس میں 1,000 سے زیادہ ہاتھی تھے۔ ابراہیم لودھی کو لگتا تھا کہ بابر کی کمزور تعداد میں فوج چند گھنٹوں میں کچھ لی جا سکتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بابر اپنے ساتھ وہ ہتھیار لا رہا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اس طرح ابراہیم لودھی اور بابر پانی پت کی پہلی جنگ میں آمنے سامنے آ گئے اور جنگ شروع ہو گئی۔ ابراہیم لودھی کے پاس نیومیریکل اسٹرینتھ تھی، لیکن بابر نہ کہ صرف ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس تھے بلکہ ایک کامیاب ملٹری اسٹریٹجسٹ بھی تھے۔ انہوں نے جنگ کے دوران ایک عجیب حکمت عملی اپنائی جو ابراہیم لودھی کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس حکمت کو تلغامہ کہا جاتا ہے۔ فوج کو مختلف ترتیبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جیسا کہ بائیں ترتیب، دائیں ترتیب اور بیچ کی ترتیب۔ بیچ میں ہونے والی ترتیب میں شامل ہے کارڈز، جو آپس میں رسوں سے بنے ہوئے ہیں۔ ان کے ٹھیک پیچھے کھڑی ہیں گن پاؤڈر والی توپیں۔ یہاں پر کارڈز کا مقصد توپوں کو تیروں کے حملے سے بچانا ہے۔ دوسری جانب ابراہیم لودھی کی فوج ایک روایتی انداز میں کھڑی ہے۔ دہلی کی فوج نے اٹیک شروع کیا تو بابر کی فوج کی طرف چڑھ دوڑے۔ بابر نے اس دوران انتظار کیا کہ دشمن اس کی توپوں کی رینج میں آ جائیں۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہی بابر کی فوج کے دائیں اور بائیں فوجی دستوں نے دہلی کی پوری فوج کو اپنے دائرے میں لے لیا، جبکہ بیچ میں موجود فوجی دستوں نے توپوں سے گولہ باری شروع کر دی۔ یہ اسٹریٹجی اتنی خطرناک تھی کہ اگر توپوں کی سپورٹ نہ ہوتی تو بابر کی دائیں اور بائیں والے چھوٹے فوجی دستے لودھی کی فوج کے سامنے کچلے جاتے، لیکن لودھی کی فوج پر گولے اتنے خطرناک طریقے سے برسے کہ اس کی فوج ڈیفینسو پوزیشن میں آ گئی اور بابر کے فوجی دستوں نے
उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। लोदी की फौज सबसे ज़्यादा अपने कॉम्बैट एलिफेंट्स पर रिलाय कर रही थी, जो बाबर की तोपों का सबसे पहला निशाना बने, और बमबारी की वजह से हाथी तहस नहस होना शुरू हो गए। इस वजह से लोदी की फौज जंग के दौरान काफ़ी हद तक डीमोरलाइज्ड हो चुकी थी, क्योंकि लोदी और उसकी फौज को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा हथियार है और किस तरह इसकी बमबारी से बचा जा सके। बाबर की फौजों ने बची कुची दिल्ली की फौज को अपने घेरे में ले लिया, और इसी दौरान बाबर ने बाएं जानिब फौजी दस्तों के साथ मिलकर इब्राहिम लोदी की पोजीशन पर हमला कर दिया। अब इब्राहिम लोदी और बाबर आमने सामने थे, और लड़ाई के दौरान इब्राहिम लोदी कत्ल हो गए। पानीपत की जंग जब इख्तिताम को पहुंची तो बाबर बिला जवाब फतेह याब थे और लोदी की फौज कुचली जा चुकी थी। बाबर ने फिर दिल्ली का रुख किया। वहां जाते ही उन्होंने तख्त संभाल लिया और फिर खित्ते में मुगल एम्पायर का उरूज हुआ। उनके सुल्तान बनते ही उन्होंने राजपूताना जैसी सल्तनत को भी तबाह कर दिया, और बिल आखिर जनवरी 1531 में इस ज़बरदस्त तुर्क लीडर का इंतकाल हो गया। दोस्तों, मेरा नाम फहाद कहूट है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए।